الله 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 ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل سے ہم لوگ ایک نئے باب میں داخل ہو چکے ہیں، اور کل اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اب یہاں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جن چیزوں کا تذکرہ کریں گے ان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے اور اس میں انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ تو اس سلسلے کا سب سے پہلا باب ہے یہ باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے قول، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، یحبونہم، یہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے، اس طرح سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو کہا، اور کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ محبت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، تعریف کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا حد بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظ کے اندر ڈھالا نہیں جا سکتا، لفظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن محبت کا معاملہ انسان کے نزدیک بڑا عظیم معاملہ ہے، اور اس کی زندگی سے محبت کا بہت تعلق ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید سے بھی اس محبت کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسی کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس باب کے اندر۔ انسان کی زندگی میں محبت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے کہ انسان کی زندگی حرکت سے معمور ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں کا جو آدمی چاہے تو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 37 ہے یہ، یعنی حرکت انسان کی زندگی میں ہے، اور انسان حرکت محبت کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس میں اس کی محبت کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اس وجہ سے کھاتا ہے کہ وہ کھانے کو پسند کرتا ہے، پانی پیتا ہے یا کچھ اور ڈرنکس وغیرہ پیتا ہے تو اس وجہ سے پیتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں انسان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے دواؤں کا استعمال، لیکن چونکہ انسان اپنی صحت سے محبت کرتا ہے، اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، تو زندگی کو بچانے کے لیے، صحت کو بچانے کے لیے کڑوی دواؤں کو بھی کھاتا ہے اور تکلیف سے بھرے انجیکشن بھی لیتا ہے، اس لیے کہ انسان سلامتی کو پسند کرتا ہے، دواؤں کو نہ پسند کرتے ہوئے بھی صحت کو پسند کرتا ہے، زندگی کو پسند کرتا ہے، عافیت اور سلامت کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی انسان جس چیز کو ناپسند بھی کرتا ہے اس کو بھی کبھی کبھی پسندیدہ چیز کے لیے قربان کر دیتا ہے اور اس کو انجام دیتا ہے۔
اور انسان عام طور پہ نجات کو پسند فرماتا ہے، اور اسی لیے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے کبھی کبھی وہ ایسے چیز کو بھی انجام دیتا ہے جو اس کے لیے ناپسند ہو۔ بہرحال گفتگو یہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان حرکت نہیں کرتا مگر اس کی حرکت محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی انسان کی زندگی میں۔ اب توحید میں یا انسان کی توحید میں، انسان کے عقیدے میں محبت کی اہمیت کیا ہے؟ تو محبت یہ توحید ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے قول وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ یعبدون کے دلالت کے اندر داخل ہے محبت۔ کیسے داخل ہے دیکھیے، اس لیے کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کمال محبت نہ پائی جائے، کمال عاجزی نہ پائی جائے، کمال تعظیم نہ پائی جائے، اور آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت کرنے والا نہ ہو، خوف نہ پایا جائے، اور اسی طرح سے امید نہ پائی جائے، تب تک وہ عبادت نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت جب تک اس کے اندر 6 چیزیں نہ پائی جائیں تب تک عبادت کو عبادت نہیں کہیں گے، یا وہ عبادت مکمل نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کمال محبت، یعنی اگر عبادت بغیر محبت کی جائے یا کوئی عمل بغیر محبت کے کیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کمال خوف، یعنی انسان کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اور اسی طریقے سے امید ہو، جنت کی طلب ہو۔ تو جب تک کمال خوف، کمال رجا اور کمال محبت وہ آدمی اکٹھا نہیں کرتا ہے تب تک اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز ہے ذل، یعنی عاجزی، انکساری، بندہ عاجز انکساری کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرے۔ اور 5ویں چیز خضوع، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سارے چیز کو قربان کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو قربان کرنے سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اور 6ٹھی چیز جو عبادت کے اندر پائی جانی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عبادت نہیں ہے، وہ 6ٹھی چیز جو ہے وہ ہے تعظیم، اللہ رب العالمین کی تعظیم میں آدمی عبادت کرے۔ تو محبت یہ توحید ہے، اور اسی لیے محبت کی اہمیت مسلمان آدمی کی زندگی میں ویسے ہی ہے جیسے توحید کی عظمت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، کیونکہ اس کا توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آدمی محبت کی تکمیل کرنے والا اور محبت کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ اب جب تک آدمی محبت کو سمجھے گا نہیں، اس کے اقسام اور اس کی قسموں کو نہیں جانے گا، تب تک وہ توحید اور شرک کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا۔ یعنی محبت میں کہاں توحید ہے اور محبت میں کہاں شرک ہے، یہ بندہ کیسے جانے گا؟ جب محبت کی قسموں کو اور اس کے اقسام کو، اس کے انواع کو جب اچھی طریقے سے سمجھے گا، تبھی وہ محبت عبادت اور محبت شرک کے اندر فرق کر سکتا ہے۔ علماء نے محبت کی تقسیم میں یا تقسیم کے طریقے میں اختلاف کیا ہے۔ چند علماء ایسے ہیں جنہوں نے محبت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے مسئلے کو۔ کہتے ہیں پہلا قسم محبت جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، یعنی وہ محبت جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، یہ پہلی قسم ہوئی۔ یعنی علماء کے وجہات نظر جو ہیں، طریقہ کار جو ہیں، محبت کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھانے میں مختلف ہیں۔
کچھ علماء کہتے ہیں کہ محبت کی دو قسم، پہلی قسم یعنی محبت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، اب اس کی 4 قسمیں ہیں یا کچھ قسمیں ہیں، لگ بھگ 4 قسم ہے جس میں اس محبت کو یعنی وہ محبت جس کا تعلق اللہ سے ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے محبت، اور یہی محبت عبودیت کہلاتی ہے جی، اور جس کے ساتھ یہ ایسی محبت ہے کہ اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے، اور یہ محبت خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے اور خاص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے، محبت کی وہ قسم جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی سب سے پہلی قسم ہے اللہ تعالی سے محبت۔ نمبر 2، اللہ تعالی کے لیے محبت، یعنی بندہ ان چیزوں سے محبت کرے جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ ان کاموں کو انجام دے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یعنی بندہ اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین توحید کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ توحید سے محبت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نماز کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ نماز سے محبت کرے، نماز کا وقت ہو جائے تو بے چین ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہر اس چیز سے محبت کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اس میں آپ جتنی نیکی کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو کر لیں، مسواک کرنے سے لے کر یتیم کے اوپر احسان کرنا اور دوسری چیزیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کرے آدمی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح نیک لوگوں سے اور صالح لوگوں سے، صالحین سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور صالح بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ سے محبت نمبر 1، اللہ کے لیے محبت یہ نمبر 2، اور تیسری چیز ہے محبت مع اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا، اور محبت کی یہ جو قسم ہے جی یہ ممنوع ہے، حرام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو دوسرے یا کسی دوسرے چیز کو یا اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ کسی بھی چیز سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبت کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، کہتے ہیں اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ محبت العبودیہ، اللہ رب العالمین کی عبودیت میں محبت کرنا، یعنی انسان کسی سے محبت کرے ایسی محبت جو عاجزی انکساری کو لازم کرتی ہو۔ کسی سے ایسا محبت کر رہے ہیں آپ کہ اس کے سامنے عاجز ہیں، اس کے سامنے مجبور ہیں، اور وہ جو حکم دے رہا ہے وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے اللہ رب العالمین کا حکم اس کے برخلافی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ممنوع، حرام۔ یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ مثال اس کی لیجئے، کوئی آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، ایسی محبت اس سے کرتا ہے کہ اس سے امیدیں لگاتا ہے، ایسی امید جو صرف اللہ رب العالمین سے لگانی چاہیے۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں،
بزرگ ہیں لوگ جیسا کہتے ہیں. اب ان سے کوئی آدمی محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہم کو بیڑا پار کروا دیں گے، یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہم چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، قیامت کے دن ہمارے طرف سے یہ معاملہ کر دیں گے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ ہم کو اولاد دیں گے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ ہماری روزی میں بڑھوتری کر دیں گے. تو یہ محبت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شرک ہے، کیونکہ محبت جو اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے تھی اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے سے کی. اور یہی جاہلیت کے مشرکین کا شرک تھا جی. مشرکین زمانہ جاہلیت کے یہی شرک کیا کرتے تھے. ابھی بات آگے آپ کے سامنے مزید واضح ہوگی. دوسری قسم ہے کہ آدمی اس چیز سے محبت کرے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہو. مثال کے طور پہ آدمی محرمات کو، حرام چیزوں کو ناپسند، حرام چیزوں کو سے محبت کرے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے شراب پینے کو کیا کیا ہے؟ بولیے حرام. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ شراب سے محبت کر رہا ہے اور اس کو پی رہا ہے مطلب اس کو محبت کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، اب وہ شرک سے محبت کر رہا ہے والعیاذ باللہ. اور اسی طریقے سے وہ جان رہا ہے کہ یہ شرک ہے، باوجود اس کے اس سے وہ محبت کر رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. اور اگر وہ گناہوں سے محبت کر رہا ہے، مثال کے طور پر چاہے وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے شراب پینے کو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس طرح سے اس کو محبت کی اس تقسیم کو دیکھا جائے گا. تیسری قسم محبت کی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے نافرمان لوگوں سے محبت کرے. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں ان سے محبت کرے. اور اگر محبت جس سے آپ کر رہے ہیں یا جو نافرمان آدمی ہے اگر وہ کافر ہے اور کافر سے محبت اس کے دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور سے سمجھیے گا معاملے کو، ایک کافر سے ایک آدمی محبت کر رہا، کیوں؟ اس کے دین کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، تو یہ کفر اکبر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اور اگر اس سے محبت دوسری چیزوں کے ذریعے سے کر رہا ہے، اس کے دین کی وجہ سے نہیں، تو یہ معصیت اور حرام ہے اور انسان بہت بڑے خطرے کے اندر ہے. اس کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس سے محبت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے اور طبعی محبت کا یہ تقاضا ہے، تو مثال کے طور پہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی مسلمان ہے اور اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، تو اپنے ماں باپ سے باپ ہونے کی حیثیت سے محبت کر رہا ہے کہ شفقت اور محبت آدمی اپنے باپ سے کرتا ہے. اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ایک گنہگار آدمی سے جو کافر نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، جیسے کوئی بدعتی ہے یا کوئی برائی شرابی ہے، کبابی ہے، یا کوئی جھوٹا ہے، اور آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ محبت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گی. اس کا اسلام باقی رہے گا اس محبت کے ساتھ. لیکن اس کے معصیت کی وجہ سے اس سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی سے آپ محبت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بہت سپر اسٹار ہے، فلم کا بہت بڑا ہیرو ہے نا، اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں. اس کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، کب کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب کدھر گیا، کب اس کو بیٹا ہوا، کب اس کو بیٹی ہوئی، کب حج کرنے گیا، کب عمرہ کرنے گیا، خوب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ سپر اسٹار ہے، فلموں کے اندر آتا ہے. اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. ایسا کرنا ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. انسان کو چاہیے کہ اس طرح سے بچے اور اس سے پرہیز کرے. اس محبت کے اظہار کرنے کا کیا حکم ہے
وہ ظاہر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ہمارے اس باب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، پھر وہ ایک لمبی تفصیل ہوگی، اس کو پھر کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم، انسان ایسے چیز سے محبت کرے جو اس کو اللہ رب العالمین کی محبت سے کاٹ دے، الگ کر دے، یا اللہ تعالی کی محبت میں کمی پیدا کر دے، تو ایسی محبت بھی حرام ہے جی۔ ہر محبت جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین سے بھی محبت کرے اور دوسرے سے بھی محبت کرے، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی بیوی سے ایسی محبت کرے کہ وہ اس کو اللہ رب العالمین کی محبت سے غافل کر دے، یا بیوی بچوں سے ایسی محبت کر رہا ہے کہ ان کے خواہشات اور ان کے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حلال کی حرام کی ہر چیز کی تمیز کو ختم کر دے رہا ہے، بس ان کو سکون چاہیے، ان کو اطمینان چاہیے، تو اس محبت کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ محبت جو انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت سے روک دے یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی کر دے، تو یہ محبت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی محبت سے اجتناب کرے اور پرہیز کرے۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں اس طرح کی محبت بہت سارے پائے جاتے ہیں، یعنی آدمی کہتا ہے کہ تو آپ کی محبت میں ہم جو چاہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیوی بال بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر کے آدمی حرام کاری کے اندر جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے سود پہ پیسے اٹھاتا ہے، ان کے ہر جائز اور ناجائز کام کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پشت ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں کی محبت، سماج کی محبت، اگر ہم یہ بات سماج کے سامنے ایسا کہیں گے یا یہ کریں گے یا ہم یہ کام کریں گے تو سماج ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے، سماج سے ہم کو محبت ہے۔ اسی طریقے سے کرسی کی محبت، جاہ کی محبت، ایک آدمی کے سامنے برائی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بیان نہیں کریں گے، اگر بیان کریں گے تو بغل میں جو ہم کو کرسی لگا کر کے دیتا ہے بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھنے نہیں دے گا، گاڑی میں بٹھا کر کے جو گھماتا ہے تو کل سے نہیں گھمائے گا، اس کے نگاہ میں میری جو عزت ہے وہ عزت ختم ہو جائے گی، وہ جو ہم سے پوچھتا ہے ہم کو بلاتا ہے وہ نہیں بلائے گا۔ یہ سوچ کر کے بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی غلطی دیکھ کر کے بھی اس کے سامنے نہیں بیان کرتے۔ حرام ہے، یہ حرام کیا ہے؟ حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کیا مطلب ہے کہ اس کو منع کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھ رہنے والا آدمی فلاں برائی کے اندر یا فلاں غلطی کے اندر ملوث ہے یا مبتلا ہے اور آپ صرف اس وجہ سے اس کو نہیں ٹوک رہے ہیں کہ ہم ٹوکیں گے تو وہ برا مان جائے گا اور ہم سے دشمنی کر لے گا، یہ مداہنت ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ جو آدمی ان اقسام کو سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ باب سمجھنا آسان ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری قسم دیکھیے، کہتے ہیں کہ محبت کی وہ قسم جو اللہ رب العالمین سے متعلق نہیں ہے، اس محبت کا رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طبعی محبت، انسان کی طبیعت کی جو چیز موافق ہوتی ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، جیسے کھانے سے محبت کرنا، اسی طریقے سے پینے سے محبت کرنا، اسی طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرنے سے محبت کرنا، سونے سے محبت کرنا، ان تمام چیزوں کی محبت انسان کی فطرت کے اندر ہے اور انسان کی طبیعت میں ہے۔ لیکن یہاں پہ غور کیجئے، آدمی کھانے سے اتنا محبت کرے کہ روزہ نہ رکھے تو یہ محبت جائز ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی کہے گا کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کھانے سے محبت کرنا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب تب کیا کہیے گا اس کو؟ آپ کی یہ محبت اگر کھانے کے چکر میں روزہ چھوڑ رہا ہے تو حرام ہے ایسی محبت کھانے سے، اگرچہ اس کا تعلق طبعی محبت سے کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے،
نیند سے آدمی کو محبت ہے، لیکن سونے کے چکر میں نمازوں کو ترک کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، نیند ہم کو اتنی گہری ہے کہ ہم جگ نہیں سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھیں گے، بہت گہری نیند ہے ہم کو، تب کیا ہوگا؟ بولیے، نیند کی گناہ محبت میں نمازوں کو ترک کر رہا ہے، یہ جائز ہے محبت؟ حرام ہے. نہیں. حرام ہے یہ محبت. اسی طریقے سے یہ اصل میں محبت طبعی ہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں محبت طبعی اگر اپنے دائرے میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن دائرے سے باہر اگر آپ نے نکال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر ماں باپ اگر کافر ہیں تو ابھی ہم نے کہا کہ ان سے طبعی محبت ہوگی آدمی کو، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ شرک کرو تو کیا ماں باپ کا حکم مانتے ہوئے یا ان کے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم شرک کریں؟ نہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے والدہ نے یہ کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کرو گے تو میرے اوپر لقمہ حرام ہے، میں کھاؤں گی نہیں، اپنے حلق سے نیچے کوئی لقمہ ہی نہیں اتاروں گی. حضرت عمرو بن عاص کو محبت تھی اپنے ماں سے، اور ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عمرو بن عاص نے اپنے والدہ سے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا کہ دیکھو ماں، تمہارے پاس ایک جان ہے نا، اگر آپ کے پاس 100 جان بھی ہو، 100 جان بھی آپ کے پاس ہو، اور آپ نہ کھا کر کے ایک ایک جان کو 100 مرتبہ مار دیں، 100 جان اپنی ختم کر لیں، تب بھی جس بات کا مطالبہ آپ ہم سے کر رہی ہیں یہ میں نہیں پورا کروں گا. یہ عمرو بن عاص نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن ان کے دل کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھی رہی کہ اتنی سخت بات ہم کو اپنی ماں سے نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی. کیا آیت نازل فرمائی؟ دیکھیے، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ تم کو زبردستی کریں، کس بات کے اوپر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ تم عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو جس کا علم تم کو نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی بات نہیں مانو، ماں باپ کی بات نہیں مانو، وہاں اس محبت کو ترک کر دو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو ستاؤ، اس کو مارو، گھر سے نکال دو، الگ کرو، نہیں. دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے ان کے ساتھ جیسے ماں باپ کو رکھا جاتا ہے، معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھو، شریعت نے یہ حکم دیا. لہذا طبعی محبت، بیوی سے محبت طبعی ہے، آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن بیوی کہے کہ نماز پہ نہ جائیے، بیوی کہے کہ روزہ نہ رکھیے، بیوی کہے کہ زکوٰۃ نہ نکالیے، تو یہاں بیوی کی کہے گا کہ ہم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی بات ہم ٹال نہیں سکتے ہیں. ہاں، اسی طرح سے بیوی کہے کہ داڑھی نہ رکھے، داڑھی چھلا کر کے رکھیے، داڑھی دڑمنڈا رہی ہے ہمارے پاس، ہم کو داڑھی پسند نہیں ہے، تو کیا بیوی کی محبت کے لیے آدمی داڑھی چھلوا سکتا ہے جی؟ نہیں. تو پھر یہ محبت کا کیا حکم ہوگا؟ حرام ہوگا. حرام ہوگا. بس یہی اصل میں سمجھانا مطلوب تھا محبت طبعی کے تعلق سے. اس کے بعد دوسری قسم آئیے، محبت اجلال اور شفقت کی محبت، نرمی کی محبت. بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں یہ محبت اجلال ہے، تعظیم کی محبت ہے. ماں باپ سے آدمی محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی احترام کی محبت ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ شفقت کی محبت ہے، نرمی کی محبت ہے یا نہیں؟
تو یہ دوسری قسم ہوئی. اس قسم میں بھی انسان کا مواخذہ نہیں ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ تم اپنے بیٹے سے کیوں محبت کرتے ہو، یا بیٹے کو کہے کہ تم اپنے باپ سے کیوں محبت کرتے ہو، تو یہ محبت طبعی ہے اور اس میں پکڑ نہیں ہے. تیسری قسم آئی ہے، یعنی محبت کی وہ قسم جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے، الفت کی محبت اور ساتھ رہنے کی محبت. جیسے آدمی اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، اور مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. یہ الفت کی محبت ہے، اور خلطہ یعنی ساتھ رہنے کی محبت ہے. یہ محبت بھی اس وقت تک جائز ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے حدود کے اندر ہو. اس سے باہر نکل کر کے ہو تو یہ ناجائز ہے. چوتھی قسم ہے دنیاوی معاملے میں کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اور اس سے محبت. مثال کے طور پر یعنی محبت جس کا سبب دنیاوی احسان ہے. ایک آدمی سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ دنیا کے کسی معاملے میں اس نے اس کے ساتھ احسان کیا. مثال کے طور پر اس کو کبھی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی اور ایک ڈاکٹر نے اس کا اچھے طریقے سے آپریشن کیا اور اس کے پریشانی کو، اس کے تکلیف کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے اس نے علاج کر کے دور کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اب اس آدمی کو اس طبیب سے محبت ہو گئی کیونکہ اس طبیب نے، اس ڈاکٹر نے اس کے اوپر احسان کیا. کبھی کوئی آدمی محتاج تھا، اس کو پیسے کی ضرورت تھی یا کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اور آپ نے اس کی ضرورت کو پوری کر دی. آپ نے احسان کیا دنیاوی طور پر، تو یہ آدمی احسان کرنے کی وجہ سے آپ سے محبت کر رہا ہے. لیکن یہ محبت بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے ٹکرائے تو بندے کو چاہیے کہ اس محبت کو قربان کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو لازم پکڑے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ تمہید گفتگو تھی محبت کے تعلق سے، جو اس باب کے اندر اس کی وضاحت ضروری تھی. اب انشاءاللہ العزیز کل سے ہم لوگ پھر باب کے اندر داخل ہوں گے اور اس کے اندر جو احادیث اور قرآنی آیات ذکر ہوئے ہیں اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ شیخ جو شروعات میں جو 6 قسموں کی جو تفصیل جو لسٹ بتائیں اس کو ایک مختصراً انداز میں بیان کر دیجیے نا. 6 قسم کسی بھی عبادت ہونے کے لیے 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہ عمل آپ کا عبادت ہوگا. نمبر 1 کمال محبت، نمبر 2 کمال خوف یعنی خوف اپنے کمال کو پہنچا ہوا، نمبر 3 کمال رجا امید، نمبر 4 کمال ذل آدمی عاجزی انکساری کے ساتھ، نمبر 5 کمال خضوع آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور نمبر 6 کمال التعظیم پوری تعظیم کے ساتھ اجلال کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. یہ 6 چیزیں. محبت کی جو 2 قسموں کی جو سیکنڈ پارٹ کے جو وہ 3 قسمیں ہیں یا 4 قسمیں؟ 4 ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے 4 قسمیں. تو ایک طبعی محبت کرنا، پھر انسان سے محبت ایک حدود دائرے میں رہ کے کرنا، پھر احسان مندی کی وجہ سے محبت کرنا، پھر 4 میں احسان مندی کی وجہ سے محبت کرنا، طبعی محبت کرنا، اور شفقت اور اجلال کی محبت، یا ایک ساتھ رہنے کی محبت الخلطہ جس کو کہا جاتا ہے. جیسے دوست سے محبت کرتا ہے، یا آدمی اپنے اہلیہ سے محبت کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. یہ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں نہیں ہے تو السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ